بسم اللہ الرحمن الرحیم والدار الآخرۃ خیر للذین کانوا یتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال کے بعد خاتم النبیین، شفیع المذنبین، سید المرسلین، امام الانبیاء، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ کروڑوں درود و سلام۔ معزز سامعین و محترم حاضرین، قرآن حکیم کا جو مقام ذی شان بیان کیا ہے، آج کی گفتگو یہی آیت مبارکہ ہے۔ بارگاہ عزتی میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ہر انسان فطری طور پر گھر بنانے، سنوارنے اور اس میں رہنے کا متمنی ہوتا ہے۔ یہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جہاں بھی انسان کو ٹھکانہ دیا، وہاں اس کے رہنے کے لیے اس کو اصول، ضوابط اور سلیقے بھی، طریقے بھی سمجھا دیے۔ اب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ایک ٹھکانہ رہنے کا اس دنیا میں ہے اور یہ دنیا فانی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ اس فانی دنیا میں ہے وہ بھی سب کچھ فانی ہے، حضرت انسان سمیت۔ اور اس کے بالمقابل ایک آخرت کا جہاں ہے، زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی، اور اس میں جو کچھ موجود ہے وہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ عقل مندی کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اس چیز کو پریفر کرے جو کہ باقی رہنے والی، پائیدار ہے، دیر پا ہے۔ ہم دنیا میں کسی چیز کو خریدتے وقت اس بات کا خوب لحاظ رکھتے ہیں کہ کون سی چیز ویلیو میں نہیں، کوالٹی میں، اور کوالٹی کیا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ دیر چلے، اس کی حیثیت اصلیت باقی رہے، اس کی خوشنمائی اور پائیداری زیادہ دیر تک رہے، اس کو ہم دوسری چیز پر ترجیح دیں گے۔ اللہ نے ہمیں یہ اپنی کتاب ہدایت میں حیات آفرین آیات کی صورت میں بتا دی، اور جو میں آیت مبارکہ پڑھی ہے اس میں بھی اسی چیز کا بیان ہے کہ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ كَانُوا يَتَّقُونَ، وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ آخرت کا گھر جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، جو اصحاب تقوی ہیں۔ کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں، عقل نہیں کرتے؟ تو رحمت للعالمین نے اس دنیا کے گھر
جو کہ انسان بناتا ہے اور آخرت کے اخروی گھر جن کا انسان اہتمام کرتا ہے مقارنہ کیا ہے، تاکہ ہم جو بھی جستجو اور محنت کریں اس دنیا کے گھر پر اخروی گھر کو ترجیح دیں۔ ہماری ساری دوڑ دھوپ محنت کوشش تگ و دو اس دنیا کو بنانے اور سنوارنے میں لگی رہتی ہے۔ رحمت للعالمین الصادق المصدوق نے فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جس نے آخرت کو فراموش کر کے دنیا کو محبوب جانا اس نے گویا کہ آخرت کو بگاڑ لیا۔ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا، اور جس شخص نے آخرت کو سنوارا اور دنیا کی پرواہ نہ کی وہ کامیاب ہوا۔ فرمایا کہ فآثروا ما یبقی لا ما یفنا، تو پھر تم یہ کرو کہ جو چیز فانی ہے اس پر اس چیز کو جو باقی رہنے والی ہے ترجیح دو۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت باقی بھی رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے، اور دنیا بہتر بھی نہیں اور فنا بھی ہونے والی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ اصلی ہے، اوریجنل ہے، جسے ہم بچپن میں ولایتی کہا کرتے تھے، یہ ولایت سے بن کے آئی، اور اس کے مقابلے میں ایک دیسی ڈپلیکیٹ کہا کرتے تھے۔ لیکن یہ تو دنیا کی چیز مثال ہے۔ اللہ کا الحاکمین نے جو گھر آخرت میں رکھا ہے اس کو دوام بخشا ہے۔ رحمت للعالمین الصادق المصدوق مثالیں دیا کرتے تھے اور مثالوں سے بات کو واضح کرتے تھے۔ کس طرح مثلا جا رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رفاقت میں، آگے دیکھا کہ ایک بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا ہے بدبودار، میں فدا جاؤں رحمت للعالمین اور ان کی حکمت پر کہ کس طرح اس دنیا کی حقیقت کو آخرت کے مقابلے میں انہوں نے واضح کیا۔ رک گئے اور مر بجدی نسق میت قال ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، فرمایا کہ کون ہے تم میں سے جو اس بکری کے اس بچے کو 1 درہم کے بدلے میں لے لے؟ قالوا ما نحب انہ لنا بشیء، سب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس کو فری میں بھی لینے کے روادار نہیں کہ 1 درہم کے بدلے لے لیں، یہ متعفن ہے، بدبودار ہے، مردار ہے۔ فرمایا قال فواللہ للدنیا اہون الی اللہ من ھذا الیکم، من ھذا الیکم، کہ پھر سن لو اللہ کی قسم پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے آخرت کے مقابلے میں، آخرت کے گھر کے مقابلے میں اس بکری کے بدبودار بچے سے بھی بدتر ہے۔ آپ نے موقع جان کر ایک مثال دے کر آخرت کی حقیقت کو واضح کر دیا، دنیا کو آخرت کو۔ رحمت للعالمین مثالیں دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حکایت اس بات کو واضح کرنے کے لیے شاید آپ نے سنی ہو، لیکن میں چاہوں گا کہ تاکہ یہ اور حقیقت کھل کے ہمارے سامنے آ جائے اور ہم دھوکے میں نہ رہیں۔ ہر انسان جب کوئی چیز دنیا میں بناتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں ہمیشہ کے لیے بنا رہا ہوں۔ جب کسی کو مرتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، موت میرے لیے نہیں ہے، یہ اس کے لیے تھی، میں تو ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے آیا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ کہتے ہیں کہ اے انسان تجھے اپنے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں رکھ دیا؟ کتاب ہدایت کھول کھول کے یہ میسج دے رہی ہے، ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، کہ تم سب کا، خواہ وہ بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، مرد ہے، امیر ہے، غریب ہے، بادشاہ، فقیر ہے، سب کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے اور میں بتاؤں گا جو تم کر رہے ہو۔ بادشاہ نے محل بنایا، مثال، حکایت،
خوب 4 چاند لگا دی اس کو، سونے زیورات سے مرصع آراستہ پیراستہ کر کے کہ کوئی اس میں نقص اور عیب نہ رہے۔ عوام کو، پبلک کو دعوت دے دی بھی آؤ کھانا کھاتے جاؤ اور بعد میں اس پر کمنٹس دو کہ اس میں کوئی فالٹ ہے کہ نہیں۔ سب جناب آتے گئے اور کھانا کھا کے بعد میں زمین و آسمان کے مدح سرائی کے کلابے، جیسا کہ عام لوگوں کی عادت ہے کہ بات نہ بھی ہو تو بے جا تعریف کرنا۔ سب نے گھر کی خوب تعریف کی کہ کوئی اس میں نقص نہیں، کمال ہو گئی، مثال ہی نہیں اس دنیا میں اتنا خوبصورت پیلس بنا ہے۔ بادشاہ مطمئن نہ ہوا، کیونکہ بادشاہ بڑے زیرک ہوتے ہیں کہ عوام تعریف و ستائش میں لگی ہوئی ہے مجھے خوش کرنے کے لیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ناقص انسان ناقص دماغ سے اس دنیا میں، ناقص فانی دنیا میں کوئی چیز بنائے تو اس میں نقص اور عیب نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا کہ کوئی رہ گیا ہے؟ جی سب آ گئے ہیں، کھانا کھا لیا، سب نے کمنٹس دے دیے۔ اے نہیں، پتہ کرو۔ قرب و جوار میں دیکھا کہ کوئی 2-3 ایسے کوئی درویش قسم کے بھی لوگ تھے، وہ آئے ہی نہیں دعوت پر، نہ شریک ہوئے۔ کہا ان کو بھی بلاؤ۔ وہ کھانا کھا کر فارغ ہوئے، جاتے ہوئے انہوں نے کمنٹس دیے کہ اس میں 1 نہیں 2 عیب ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ سب کے سامنے کل جو نقص اور عیب ہیں وہ سب کے سامنے بیان ہونے چاہیے۔ دربار لگا، صبح کچہری لگی، وزراء، مشیر، بڑے بڑے اکابرین، اہل عقل و خرد اکٹھے ہوئے۔ اب ان سب کے سامنے ان درویشوں کو بلایا گیا، ان کے ایک امیر بھی تھے، ان سے کہا گیا اچھا جی ہم پوچھتے ہیں کہ اس مکان کو، پیلس کو آپ نے دیکھا، اس میں کیا آپ نے نقص اور عیب دیکھا ہے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت 1 نہیں 2 عیب۔ پہلا نقص اور عیب اس کا یہ ہے، دار تخرب، یہ ایسا گھر ہے جو عنقریب مٹی میں مل جائے گا، باقی نہیں رہے گا، اپنی حیثیت، شکل، حقیقت کھو دے گا، اپنی خوشنمائی اور رہنمائی، اس کی چمک دمک مٹی میں مل جائے گی، خاک ہو جائے گی۔ فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ۔ اور دوسرا نقص اس کا یہ ہے، وَيَمُوتُ صَاحِبُهَا، اس کا رہنے والا بھی مٹی میں مل جائے گا۔ یہ 2 نقص ہیں۔ اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ اچھا پھر مجھے ایسا گھر بتا دیجیے اس دنیا میں جس میں یہ کوئی نقص نہ ہو۔ آپ نے 2 نقص تو نکال دیے، لیکن ایسا گھر بھی تو بتائیے۔ کہنے لگے کہ ہاں گھر ہے، لیکن اس دنیا میں نہیں۔ فَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ کا تیار کردہ ہوا اہل ایمان کے لیے گھر جو باقی رہنے والا، پائیدار، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اس میں جانے والا بھی ہمیشہ رہنے والا ہوگا، جس کو موت نہیں، بقا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ حقیقت کو جان لیں۔ میرے بھائیوں، رحمت للعالمین نے جب دنیا اور آخرت کا مقارنہ کیا ہے اس وقت ہمیں حقیقت بتا دی ہے کہ یہ ہے حقیقت اس دنیا کی اور آخرت کی۔ کہا کہ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اگر پوری دنیا اور اس میں جو نعمتیں ہیں ساری مل کر اللہ کی بارگاہ میں آخرت کی جو جنت ہے یا گھر ہے اس کے مقابلے میں اتنی بھی حیثیت رکھتی ہوں کہ جو ایک مچھر کے پر کی قیمت ہے، تو ما سقى اللہ تعالی کافرا شربۃ ماء، اللہ اپنے نافرمان کافر کو اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ پلانے دیتا، کیونکہ اللہ اپنے دشمنوں کو اچھی چیز نہیں دیتے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں مد دنیا فی الآخرہ الا کما یدخل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ رحمت للعالمین، اس امت کے حکیم اعظم، مصلح، مربی، اپنی امت کو سبق دے رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایک
بہتے ہوئے جوش مارتے ہوئے سمندر میں اپنی انگلی کو ڈبو کر واپس لے آئے تو جتنی اس کے ساتھ نمی لگی ہوگی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے اس پوری دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے آخرت کی زندگی اور اس کے جنت کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر۔ کون کون سی حکایت اور مثال بیان کروں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مصر کے چیف جسٹس تھے، قاضی القضات۔ ایک دن بڑی آن اور شان کے ساتھ بگی پر بیٹھے ہوئے راستے سے گزر رہے ہیں تو آگے ایک یہودی بڑی ہی کبھی حالت میں سر گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ہر جگہ پہ تیل لگا ہوا ہے، جیسے وہ تیل بیچنے والے جن کا حال آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہ گلی میں کھڑا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی شان و شوکت اور آن بان دیکھ کر آگے کھڑا ہو گیا اور اس کو بگی کو روک دیا۔ رک گئی کہ جی میں حضرت ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، استفسار ہے، مجھے جواب دیے بغیر آگے نہیں جانا آپ نے۔ انہوں نے سواری کو روک دیا۔ کیا سوال ہے؟ یہودی کہنے لگا تیلی کہ حضرت مجھے ایک آپ کے پیغمبر کی سنی ہوئی حدیث میرے پاس ہے، اس کا مجھے جواب چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رحمت للعالمین نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا، یہ جو کچھ دنیا کے اندر ہے، آرائش و زیبائش و سب کچھ، اہل ایمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ آپ کے پیغمبر کی بات ہے، صادق والمصدوق کی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مومن ہیں اور میں کافر ہوں، آپ خود اس بات کے معترف ہیں، یہودی کافر ہے، آپ مومن ہیں، قید خانہ تو میرے لیے بنا ہوا ہے، آپ تو آسائشوں میں اور آرام میں اور عزت و احترام میں اور شان و شوکت میں۔ حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر آپ مومن تھے تو میں آپ کی جگہ پر ہوتا اور آپ میری جگہ پہ ہوتے۔ کہتے ہیں کہ بات ٹھیک کہتا ہے تو، لیکن میرا نبی بھی سچا ہے، صادق المصدوق۔ سن، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ تو سمجھا ہی نہیں حدیث کو۔ دین کے دائرے میں ایمان سے منور ہو کر ذرا بیٹھ میری جگہ پہ، تجھے پتہ چل جائے گا حدیث کا مطلب کیا ہے۔ تیرا دل اندھا ہے، دماغ میں مٹی اور خاک ہے اور دین کے خلاف نفرت ہے، تجھے کیا سمجھ آئے گی اس کی؟ خالی ذہن ہو کر سن میرے صادق المصدوق کی بات۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا سجن المومن، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ جنت اس دنیا کے ان رعنائیوں، ان شان و شوکت اور ان عزت اور ان نعمتوں کے بدلے میں اتنی زیادہ بہتر ہے، اتنی زیادہ بہتر ہے کہ اس میں ہم جیسے شان میں رہتے ہوئے بھی قید خانے میں ہیں۔ گویا کہ میں قید خانے میں ہوں، اور جہنم اس دنیا کی تکلیفوں اور مصائب اور دکھ اور درد اور تکالیف اور ذلتوں سے اس قدر زیادہ کبھی ہے، اس قدر زیادہ بھیانک ہے، اس قدر زیادہ خوفناک ہے کہ تم جیسے ذلیل لوگ بھی دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا سا سامان رکھتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جہنم کے بدلے میں۔ گویا کہ تو جنت میں ہے اور میں سجن میں ہوں، قید خانے میں ہوں۔ یہ ایک انداز تھا کیا اس بات کی تفسیر کا کہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ خَيْرٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ میرے بھائیو، اس بات پہ جتنی گفتگو ہو جائے کم ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ یہ چاہوں گا کہ اس دنیا کو، جو کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا کی اہمیت اس اعتبار سے ہے، آخرت کو بنانے اور سنوارنے میں اس کا مین رول کردار ہے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو آخرت کی کھیتی ہے، یا جیسے کہا جاتا ہے کہ جیسا بو گے ویسا آخرت میں کاٹو گے، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور اس سے مراد یہ ہے نیک اعمال، اللہ کی اطاعت، فرما برداری، ایمان کے بعد
جن نیک اعمال کا ایمان تقاضا کرتا ہے وہ محنت. فرمایا من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، جس نے اس دنیا کے بجائے آخرت کی دنیاوی زندگی میں اپنا گھر اور ٹھکانہ بنانے کے لیے ارادہ کر لیا، اور پھر وسعى لها سعيها، یہاں الفاظ ہیں اس کے لیے محنت کی. صرف ایمان لانے سے بات نہیں بنے گی، اس کے لیے تگ و دو کی، محنت کی، کوشش کی. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ اصل ایمان اس کے اندر موجود ہے. تو اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کی محنت اور کوشش برگ و بار لائے گی. اللہ ان کے لیے قدردان ہوگا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، مرد ہو یا عورت ہو لیکن ہو صاحب ایمان، اور پھر اس کے بعد ایمان کے تقاضے کے مطابق محنت و جستجو کرے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا، ہم اس کے لیے یہ دنیا بھی پاکیزہ بنا دیں گے، اس اعتبار سے کہ جو کچھ بھی کریں گے اس کا برگ و بہار آخرت میں. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو صاحب ایمان ہیں اور متقی ہیں ان کے لیے بشارت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو شخص اپنی آخرت کو سنوارتا ہے نا، اس کی دنیا کا بگڑنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی دنیا کو بچانے اور سنوارنے اور عزت اور احترام کا اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے. تے آخرت کا گھر، اس میں تم محنت کرو اور دنیا کی زندگی تیری پاکیزہ میں بنا دوں گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے لیے ان کو بہتر جزا اور بدلہ عطا کریں گے ان اعمال کا جو کہ ایمان کے بعد اعمال سر انجام دیتے ہیں. تو اللہ کسی کی محنت معمولی بھی رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً اللہ کسی محسن کی محنت کو تگ و دو کو ضائع نہیں کرتے، اس کا اجر اور بدلہ پورا پورا دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں، کس طرح ہم اس دنیا کو جو آخرت کی ایک کھیتی سمجھا گیا ہے اس کو، اور اس آخرت میں محنت، اس یہاں کی جو محنت ہے اس میں اس کا نتیجہ آخرت میں ہوگا. ایز یو سو شیل یو ریپ، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. کس طرح اس دنیا میں ہم محنت اور کوشش کر کے اس آخرت کی گھر کی ہمیشہ کی ابدی زندگی کا حصول ممکن بنا سکتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے، قرآن حکیم نے ہمیں تشنا نہیں چھوڑا، ہدایت دی ہے کہ کون کون سے اعمال آپ کریں تو خاص طور پر آپ کو آخرت کا گھر اللہ عطا کر دیں جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. سب سے پہلے تقوی ہے، جیسا کہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے. اور ایک ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق کی اطاعت و فرما برداری، جس قدر اس میں بڑھتے چلے جاؤ گے آخرت میں اس کا اجر و ثواب جمع ہوتا چلا جائے گا، پیغمبر کی رفاقت نصیب ہوگی. اور رفاقت کے ساتھ رحمت للعالمین کی شفاعت ایک مومن کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کی ہر ادا آپ کے لیے بہترین ماڈل ہے. سبحان اللہ. اور اس پر عمل کرو گے تو اللہ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت میں پیغمبر کی رفاقت نصیب کرے گا. اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ کے گھروں کو بناتا، تعمیر کرتا اور ان کو آباد رکھتا ہے،
وہ ایسا صاحب ایمان ہے کہ اس کا اجر و ثواب اور اس کا گھر. حدیث میں تو آپ نے سنا ہی ہے کہ مفق مفحص قطاتن کے الفاظ ہیں کہ ایک بڑتیتر جو کہ انڈے کی جگہ زمین میں وہ بنا کر انڈا دیتا ہے اور رکھتا ہے، اتنی بھی مسجد میں لگا دے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دے. جنت میں اجر و ثواب ملے گا، گھر بنا دے گا اس کو. من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. اور اس کے بعد اس کو تعمیر کرنا، یعنی آباد رکھنا. مراد صرف تعمیر نہیں ہے، بلکہ اس کو اللہ کی عبادت و ریاضت میں، ذکر اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں اور دعاؤں میں اس اللہ کے گھر کو آباد رکھنا، اور اس آبادی کو جاری و ساری رکھنا، جسے ہم مینٹین کہتے ہیں، مینٹیننس. سبحان اللہ. اللہ کی اس مسجد کو اور گھروں کو، یہ بھی اس معنی میں مفہوم میں شامل ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. یہ تعمیر کرنے والے جو کہ آخرت میں اجر و ثواب چاہتے ہیں، اللہ ان کی آخرت آباد کرتے. اسی طرح میرے بھائیوں بہت سے اور بھی نیکی کے اعمال ہیں. رحمت للعالمین نے فرمایا کہ ان کی پہچان اہل ایمان کی اور اہل معروف، ان اہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الآخرہ، جن کی ذات سے خلق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا، پیاسوں کو پیاس، اور جن کے پاس پہننے کے لیے نہیں ان کو پہننے کے لیے دیتے ہیں. احب الاعمال الی اللہ، اللہ اکبر. کیا ہے کہ تو اپنے مسلمان مومن بھائی کو خوش کر دے. سرور تدخلہ علی کل مسلم او تکشف عنہ کربۃ، یا اس سے کوئی دکھ مٹا دے، او تقضی عنہ دینا، یا اس کا قرض اتار دے، او تدفع عنہ جوعا، یا اس کی بھوک مٹا دے، اس کو کچھ کھلا پلا کر. تو فرمایا کہ جب یہ عمل کریں گے، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن آخرت میں اس کی قیمت ڈال دے گا، اس کی پردہ پوشی ہوگی. من یسر علی محسن یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو تنگ دست اس دنیا میں اللہ کی زمین پر ہے اس پر آسانی کی، اللہ قیامت کی ہولناکیوں میں اور برزخ کے زینوں میں جب کوئی بھی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اس پر اللہ آسانی فرما دیں گے اس کے بدلے میں. آخرت میں اجر اور ثواب، اور آخرت میں گھر اور اس کی آباد کاری، اس کے لیے یہ سارے اعمال صالح ہیں، نیک اعمال. کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو کہ ہمسایوں کی نعمت سے معروم نہ ہو. میں تو اس کو نعمت ہی کہوں گا، اس لیے کہ ایک ہمسایہ ہے جس کے ساتھ اس نے سلوک سے آپ پر اللہ راضی ہو جائے. اس سے بڑھ کر کون سا ہمسایہ ہو سکتا ہے نعمت. اللہ اکبر. فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو چاہتا ہے کہ میرا ایمان صحیح ہو عملاً، آخرت پر ایمان ہو اور اس پہ اس کا اجر و ثواب مجھے ملے، تو چاہیے کہ وہ اپنے نیک ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کرے. فلیحسن الی جارہ، نیکی اور بھلائی کے خیر و برکت کے دروازے کھلے ہیں، سب واہ ہیں ہمہ وقت کے لیے، آخرت میں گھر بنانے کے لیے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، آپ کے پاس کوئی مہمان آ گیا ہے، اس کی عزت و تکریم کے ساتھ آپ نے اس کو رخصت کیا ہے، آسمان والا تم پہ راضی ہو گیا، آخرت میں آپ کا اجر و ثواب محفوظ. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیسکت او لیصمت. سبحان اللہ. نیکی کے لیے اور آخرت میں اجر و ثواب کے لیے یہ کہ کوئی کم ہے انسان، کوئی بھی نہیں، اکیلا ہے، یا خاموش رہے یا اچھی بات کرے. اس پر بھی آخرت میں اللہ حکم الحاکمین اجر و ثواب عطا کر دیں گے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، اپنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یہ ساری صحیح بخاری میں رحمت للعالمین الصادق المصدوق کے فرامین ہمارے لیے بشر راہ ہیں، اور ہر ایک کے لیے یہ موقع میسر ہے. کوئی ضرورت نہیں سفر کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں محنت اور تگ و دو کرنے کی، پیسہ خرچ صرف کرنے کی. نیکی کے اعمال کی کمائی کے لیے
کل معروف صدقہ، ہر نیکی ہی صدقہ ہے، اور جب صدقہ کرو گے اللہ راضی ہوگا، اور جب اللہ راضی ہوگا تو گھر میں جنت سجے گی۔ اللہ احکم الحاکمین جو کچھ کہا ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔